علیکم میرے عزیزوں اقارب. میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. آج موجود ہوں الجبیل میں، اور جب مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی، ہاشمی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے. ہاشمی صاحب نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا. ہاشمی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ افتخار صاحب، ہمارا ایک اسکول ہے جہاں اوورسیز پاکستانیوں کے بچے پڑھتے ہیں، تو آپ کو ہم وہاں مہمان بلانا چاہتے ہیں، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ ہاشمی صاحب، جو علم میں نے بغیر پیسوں کے حاصل کیا ہے بابوں کے پاس بیٹھ کے فری میں اس کے پیسے نہیں لوں گا. مجھے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں یورپ میں گھوم رہا ہوں، پوری دنیا کی سیر کرتا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے کرتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تاڑے کو کتنے پیسے نے تسی روز کسے ملک سے گئے ہوندے ہو؟ میں صرف ایک ٹکٹ لیتا ہوں، اور پھر آگے میرا فین کلب اوورسیز پاکستانیوں کا اتنا بڑا ہے کہ وہ مجھے خود ہی گھما دیتے ہیں، خود ہی سلا دیتے ہیں، خود ہی کھانا دے دیتے ہیں. یہاں ہاشمی صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا. آپ اوورسیز جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میں بات کر رہا ہوں بچوں کے والدین سے. آپ بڑے کمال کے لوگ ہیں، اور پوری دنیا میں جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، پاکستانیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ یہاں سے پیسے کما کے زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں تو ہماری اکانومی مضبوط ہوتی ہے. لیکن اس بات پہ یقین کر لیجئے گا، مجھے جتنے باپ نظر آ رہے ہیں، جتنی مائیں نظر آ رہی ہیں، ان کے زندگی کے شام و سحر کیسے گزرتے ہیں میں جانتا ہوں. میں بہت گھومتا ہوں دنیا میں، میں بہت سیر کرتا ہوں. اس سعودی عرب میں جب 5 سال کا ویزا لگتا تھا، اور 5 سال سے پہلے ماں مر جائے، پیو مر جائے، تسی واپس نہیں سی جا سکتے، اس وقت میرے چچا اور میرے رشتہ دار سعودی عرب آئے تھے. میں نے وہ بچھوڑے بیویوں کے دیکھے ہوئے ہیں. آپ تو بڑی خوش قسمت مائیں ہیں، یہ میری بہنیں جن کے خاوند ان کو یہاں لے آئے ہیں اپنے پاس. آپ بہت خوش قسمت عورتیں ہیں. اوورسیز وہ اوورسیز میری بہنیں جو پاکستان میں رہتی ہیں اور ان کے خاوند یہاں آ کر محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی ان کا حال دیکھیے گا اور یقیناً آپ ان کے حال سے باخبر ہوں گے. مجھے پوری دنیا میں وہ اوورسیز پاکستانی بہت اچھا لگتا ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اوورسیز میں رہتا ہے. آپ یقین کیجئے، آپ جیسے اچھے، آپ جیسے سچے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نا ان اوورسیز کو آدھا صوفی تو ویسے ہی بنا دیتا ہے. نہ بیبے تھے، نہ بڑھا تھے، نہ چاچا چھیدہ تھے، نہ خالہ خورشید تھے. اب یہ یہاں آ جاتے ہیں کس لیے؟ اپنے خاندان کی قسمت سنوارنے کے لیے. کسی نے تیویں آنی ہے، کسی نے پہنویں آنی ہے، کسی نے مکان لینا ہے، کسی نے اپنی غربت کو دور کرنا ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے وہ کیا کرے. تو آپ یقین کیجئے ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم 25 کروڑ پاکستانی آپ اوورسیز کی ساری تکالیف کو جانتے بھی ہیں، سراہتے بھی ہیں، اور دونوں ہاتھوں سے سلام بھی کرتے ہیں آپ کو. میں آپ تمام کا بہت مشکور ہوں، اور خاص طور پہ ہاشمی صاحب کا اور پرنسپل صاحب کا. دوستوں میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان
کا نام جہاں جڑ جاتا ہے وہاں میری جان بھی حاضر ہے. اس طرح کا ایونٹ جو آج پرنسپل صاحب نے، ان کی ٹیم نے کیا، ان کے سپانسرز نے کیا، یہ بڑی داد کے مستحق ہیں. میں جو یہاں مخل ہوا ہوں وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے. میں یہ ایونٹ دیکھ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے پھول یہاں پر پرفارم کر رہے تھے. میں بار بار ہاشمی صاحب کو کہہ رہا تھا، میں کہا ہاشمی صاحب تانوں پتہ نہیں تسی کیڑی شاید ہی بنیاد رکھتی جے. یہ ساری چیزیں آپ کے بچوں میں سافٹنس پیدا کریں گی، نرمی پیدا کریں گی. یہ محبت پہ، پیار پہ، مل کر رہنے پہ، معاف کر دینے پہ یقین رکھنا شروع کر دیں گے. آپ یقین کریں کہ آج کا ایونٹ دیکھ کر سوچ کر آیا تھا کہ کوئی اور بات کروں گا، لیکن مجھے لگا کہ ان ساری باتوں کو جو آپ میری ویڈیوز میں سن لیتے ہیں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اس بات کو ڈسکس کروں. یہ اسکول 2-3 دہائیوں سے یہاں پر ہے، لیکن اب جن بنیادوں پر اس کو چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں تمام والدین اور جو یہاں کے مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو پھپھی خورشید یا خالہ شیدہ پنڈ تو فون کر کے کہندی ہے نا کہ 35,000 چاہیے نے اگلے مہینے دے دیاں گے، 60,000 چاہیے نے کوٹھا پانا ہے. ہم کئی بار یہ سوچتے کہ یار انہیں تے عادت بنا لی ہے، لیکن آج میں آپ کو دینے کا فلسفہ بتاؤں. اللہ تعالیٰ سب کو اس قابل نہیں کرتا کہ کوئی آئے اور ایسے کرے اس کے آگے. آپ اوورسیز نے کبھی زندگی میں یہ سوچا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہاں رکھا ہوا ہے؟ کبھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے؟ محنت آپ ہی کی ہے، تکالیف آپ ہی نے اٹھائی ہیں، لیکن ہاتھ یہ ہے آپ کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کر رکھا ہے کہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان آ جائے، کوئی افتاد آن پڑے پاکستان پہ، تو میں اور میرا پاکستان ہمیشہ آپ کی طرف دیکھتا ہے. اور آپ لوگوں نے کبھی پاکستان کو، پاکستانیوں کو مایوس نہیں کیا. آپ بہت بڑے لوگ ہیں. میں کیونکہ ایک ایموشنل آدمی ہوں، میں اللہ کے ہر بندے سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں. یہ میری مجبوری بھی ہے کیونکہ میں اللہ کے بندوں کے بغیر رہ نہیں سکتا نا، کسی جنگل میں جا کے رہ نہیں سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک بار میں اپنی بیٹی کو، حاجرہ جو اب 9 سال کی ہے، وہ چھوٹی سی تھی، میں اس کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا. اب جس ڈاکٹر کے پاس میں لے کر گیا وہ اچھی فیس لیتا ہے، 2,000 اس کی فیس تھی. آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے. میں حاجرہ کو گاڑی میں ڈالا اور میں اور میری بیوی، سردیاں، بے تحاشا سردیاں، اور میں وہاں لے گیا. جب میں وہاں گیا تو وہاں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا، اور اس نے ہلکی سی شال پرانی سی پہن رکھی تھی. ساتھ ہی اس کا خامن کھڑا تھا جس کی کینچی چپل تھی، سردیوں میں کاٹن کا شلوار قمیض تھا، اور اس نے ایک کھیس سا اوڑھ رکھا تھا ایک مہین سے سویٹر کے ساتھ. میں نے اس کے بچے کی حالت دیکھی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے آپ اس کو چیک کریں. ڈاکٹر صاحب نے اس کو چیک کیا. جب چیک کیا تو میں نے انگلش میں پوچھا، میں کہا ڈاکٹر صاحب کی ہویا ہے تم؟ کہنے لگے کہ یار بچے کی حالت بڑی خراب ہے، اس کو گردن توڑ بخار جس کو کہتے ہیں اس ٹائپ کا کوئی اٹیک ہوا ہے. اور انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اس کو میں ہاسپٹل لے جاؤ. تو اس سفید پوش باپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میں انہوں گنگا رام ہاسپٹل لے جاواں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ میں ہاسپٹل لے جائیں.
جب وہ چلا گیا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا مفلوق الحال لگ رہا تھا. کہتے ہیں ہاں آپ اس کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یار، تو میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ میری بیگم میری بچی کو دکھانے لگی، میں بھاگ کے باہر گیا تو وہ باہر نہیں تھے. اب پتہ نہیں بائک پہ آئے تھے، رکشہ پہ آئے تھے، وہ جا چکے تھے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں کاؤنٹر پہ آیا، میں نے اس کے اسسٹنٹ سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو ابھی جوڑا گیا ہے کہاں سے آئے تھے؟ کہتے پتہ نہیں پہلی بار ہی آئے نے. میں وہاں سے نکلا، میں نے گاڑی دائیں بائیں دوڑائی، وہ جوڑا نظر نہیں آیا. میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا بیگم میں موقع پر اس کی کوئی مدد نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی برا نہ منا جائے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اتنے زیادہ. تو کہتی اب کیا کریں؟ میں نے کہا اس کو میں ہاسپٹل بھیجا، وہاں چلیں. اس نے کہا چلیں. میں گیا، میں نے اے ٹی ایم سے 35,000 روپے نکالا اور میں اور میری بیوی میں ہاسپٹل چلے گئے. میری ہاجرہ کو شدید بخار. میری بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ مینیج کرتی ہوں، آپ اندر جائیں. میں اندر گیا، جا کے سارا دیکھا، وہاں لوگ اپنے بچوں کو لا رہے تھے بچوں کی ایمرجنسی میں، لیکن وہ جوڑا نظر نہیں آیا مجھے. میں نے وہاں 1.5 گھنٹے انتظار کیا، وہ جوڑا وہاں نہیں پہنچا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر وہاں سے پیدل بھی آتے تو پہنچ جاتے. اور میں بڑا ملال کرتا ہوا گاڑی لے کے نکلا. دھند پڑ رہی تھی لاہور میں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ یار نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل گیا، اور ملال کر رہا تھا. جب ہم مال روڈ پر آئے تو میری بیوی نے کہا وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اس کو گنگا رام لے جاؤں. میں نے کہا یار گنگا رام چلتے ہیں. میں گنگا رام ہاسپٹل گیا، میں نے اپنی گاڑی باہر پارک کی اور میں بھاگ کے ایمرجنسی میں گیا. ساری ایمرجنسی دیکھی. ایمرجنسی میں بچے تھے لیکن وہ مفلوق الحال شخص نوجوان اور اس کی بیوی نظر نہیں آئے. مجھے پھر بڑا افسوس ہوا. میرے پاس 35,000 روپے تھے دینے کے لیے، لینے والا کوئی نہیں تھا. میں وہاں سے باہر نکلا اور بڑی مایوسی کے عالم میں جا رہا تھا تو ایک پلر کے ساتھ وہ شخص ٹیک لگا کے ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا. ایک ٹانگ اس نے ایسے اٹھا رکھی تھی، دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی تھی. میں بڑا خوش ہو کے اس کے پاس گیا. میں کہا بھاجی السلام علیکم. کہتے وعلیکم السلام. میں کہا بچے کا کی حال ہے؟ کہنا جی وہ داخل کر لیا انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی کمر میں سے پانی لیا جائے گا. تو میں کہا پھر ٹیسٹ کرواؤ. کہتا نہیں لیبارٹری صبح کھلے گی 8 بجے. تو میں نے کہا نہیں آپ لیبارٹری کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ جائیں جا کے آپ اس کا ٹیسٹ کروائے. کہنا نہیں باؤ جی پیسے نہیں چاہیے. میں نے کہا بھائی آپ پرائیویٹ ٹیسٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا میں دے تو رہا ہوں. کہتا نہیں پیسے نہیں چاہیے. میں نے کہا بھائی اگر آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھ سے پیسے لے لیں. اس نے کہا نہیں باؤ جی آپ میرے بچے کے لیے دعا کرو، مجھے پیسے نہیں چاہیے. میں سمجھا یہ سمجھ رہا میں اس کو بہت کم پیسے دے رہا ہوں. تو میں نے تھوڑا سا قریب ہو کے اس سے کہا، میں کہا 35,000 روپے ہے. کہتا جی 35 لاکھ بھی ہوئے نہیں چاہیے. میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کہتا میں کسان ہوں، فصل اگاتا ہوں. تو میں نے کہا یار تمہارا حالت سے پتہ لگ رہا ہے سردیوں میں تم نے کھلی جوتی پہنی ہوئی ہے، پیسے کیوں نہیں لے رہے؟ کہتا جی میرے بچے کے لیے دعا کریں، پیسے نہیں لوں گا میں. آپ یقین کریں کہ میں وہاں سے روتا ہوا باہر آ گیا، اس کے بچے کے لیے دعا کرتا ہوا. میں نے اس سے اس کی آمدنی پوچھی تھی. اس نے مجھے کہا تھا کہ میں 25 کے اپنے 23,000 روپے کماتا ہوں 9 سال پہلے. اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے تھے. میں نیکی کرنا چاہ رہا تھا، اس نے مجھ سے نیکی نہیں کرنی تھی. اس نے کہا دفع ہو جا، تیرے پیسے ہی نہیں چاہیے تھے. آپ یقین کریں کہ وہ شخص، وہ سفید پوش، وہ مزدور، وہ کسان مجھے آج بھی اپنے سے بہت بڑا لگتا ہے. میں نیکی کرنا چاہ رہا تھا اور نے کہا پیسے نہیں چاہیے، اپنے کول رکھ، دعا کر دیں. میں گاڑی چلا رہا تھا، میں رو رہا تھا تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی. اس نے کہا حاجرہ کا بخار اتر گیا. تو اگر آج آپ کی کمیونٹی کو، آپ کے اسکول کو آپ کی ضرورت ہے
تو خدا کی قسم یہ موقع ضائع مت کیجیے گا. ہم پاکستان میں اپنے بچے پڑھاتے ہیں, ہمیں پتہ کتنی فیسیں دیتے ہیں اور کیا رزلٹ آتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کمیونٹی مل کے نہیں رہے گی, پاکستانی کو سپورٹ نہیں کرے گا, تو مجھے وہ دیوار دکھائیے گا کہ جو دیوار بنی ہوئی ہو اس کے بیچ میں سے اینٹیں نکال دیں اور وہ دیوار قائم رہ جائے. امپاسبل, کبھی نہیں قائم رہے گی. آپ لوگوں کو آپ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چوسے کو نہیں پتا ہوتا وہ میٹھا ہے, اور نیم کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ وہ کڑوی ہے. اسی طرح آپ سب چوسے ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ چوسے ہیں اور آپ میٹھے ہیں. لیکن آپ ایسے بے وقوف میرے جیسے شخص کو ضرور جانتے ہوں گے جو بات کرتا ہے کڑوی بات کرتا ہے, یا کسی ایسی عورت کو میرے جیسی جانتے ہوں گے جڑی گھر میرے برائیاں کرتی رہتی ہے, پھر کہتی ہے میں تے نہ کسی دی کرنی ہے نہ کسی دی سننی ہے, میں تے بالکل پتہ نہیں کیوں لوگ میرے بارے گلا کرتے ہیں. اوورسیز میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں, جب وہ رات کو سوتے ہیں تو اپنی بیوی سے, مطلب اپنے بچوں کی ماں سے کہہ کے سوتے ہیں کہ بلکیس میں نے سویرے 6 بجے جگا دیں. وہ کہتی ٹھیک ہے جی, اور صبح 6 بجے بلکیس ہی جگا رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں مرد حضرات. اچھا, آپ مردوں نے کبھی سوچا کہ آپ کی بیوی آپ کے سونے کے بعد سوئی تھی کیونکہ آپ نے کہا تھا سویرے 6 بجے جگا دیں, اور کبھی یہ سوچا کہ وہ آپ کے اٹھنے سے پہلے اٹھی تھی کیونکہ اسی نے تو آپ کو اٹھایا ہے؟ کبھی اس کا شکریہ ادا کیا آپ نے؟ چلے آج شکریہ ادا کریں آپ. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ میں بڑے گن ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نواز رکھا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ چوسے کو پتہ نہیں ہوتا وہ میٹھا ہے. تو اس لیے یہ مسکراتے دمکتے خوش چہرے اسی طرح رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات پوری کرے گا, اللہ آپ کی ساری تکلیفیں دور کرے گا, اور اللہ وہ سب کچھ عطا کرے گا جو کبھی آپ نے اسے مانگا بھی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک فارمولہ ہے, معاف کرنا, محبت کرنا, ہر بار معاف کر دینا, رواداری سے کام لینا, سامنے والے کی تعریف کرنا. بھئی راشدہ تم نے آج تو بہت اچھا کنٹراسٹ پہن رکھا ہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا برانڈ ہے. راشدہ اتنی خوش ہو جائے گی تاڑا کی جانا ہے. یا مجید سے کہے یار مجید تم ٹائی بہت اچھی لگاتے ہو, مجید کا سارا دن بڑا چنگا لنگ جانا ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ راشدہ تمہیں بالکل سینس نہیں ہے کپڑے کیسے پہننے ہیں, وہ ساری زندگی اتنے لگی رہتی ہے. اب دیکھو میں نے انیکا نے کی کہتا. میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ ایک درویش تھے, وہ دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اپنے چیلوں کے ساتھ. تو ایک بڑی خوبصورت لہیم شہیم عورت آئی, اس نے کہا کوئی اللہ کا بندہ مجھے دریا پار کرا دے گا. تو وہ درویش تگڑا تھا, اس نے اٹھایا کندھے پہ ڈالا, دریا پار کرایا, اتارا اور چل پڑے. چیلے پیچھے پیچھے, درویش آگے آگے. 15-16 دن گزر گئے. تو ایک دن ایک چیلے نے کہا کہ استاد محترم ایک سوال کرنا ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہتا جس خاتون کو آپ نے اٹھایا تھا کندھے پر بڑی خوبصورت تھی, میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اس کا لمس کیسا تھا؟ چھونے کو کہتے ہیں نا لمس. درویش نے اسے کہا کہ جس عورت کو میں 16 دن پہلے دریا کے پار اتار آیا تھا, تو نے آج تک اس کو اپنے دماغ پہ سوار کر رکھا ہے. میں نے کیا بکواس کی آپ کے بارے میں, کسی میری بہن کو کسی عورت نے کیا کہہ دیا, مت لے کر چلیں. بابا اشفاق احمد فرماندے سن جے پینڈا لمبا کٹنا ہوئے, سفر اگر لمبا طے کرنا ہو تو کندھوں پر نفرتوں اور کدورتوں کے بوجھ اٹھا کر نہیں چلتے. میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. کھلے رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ, کھلے
رکھتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں پہ، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں، تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، تکبر، ڈگری، پیسہ، عہدہ، پلاٹ، وائی بی جی دی زمین، خوبصورتی، تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں، میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے کی قدر پہچانیے، دل آزاری سے پرہیز کیجئے۔ تاڑے بچوں لوکی جانتے ہوں گے وائی بی جی دا اصول کی ہے، پتہ ہے کہتا ہوں، پتہ ہے نا آپ کو کاشتکاری کیسے کی جاتی ہے؟ زمین میں آپ جو بوتے ہیں وہی اگتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ گندم بوئیں تو گندم اگتی ہے، چاول بوئے تو چاول اگتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی زندگی کی کھیتی ہے، نفرتیں بوئیں گے نفرتیں اگیں گی، محبت بوئیں گے محبت اگے گی۔ نہیں تے کوئی بندہ دس دیو جنہیں نفرت بوئی ہوئے تو وہ دے حصے دے وچ عزت آئی ہوئے، ایک بندہ دس دیو مینوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سے بات کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یار آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم پاکستانی 25 کروڑ پاکستانی آپ کی تکلیفوں کو جانتے ہیں، آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کبھی زندگی کے فلسفے کو سوچئے گا، زندگی ہے کیا؟ میں جب یہاں سٹیج پہ آیا تھا وہ ماضی قریب ہو گیا، گزر گیا، لمحہ موجود جب آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں یہی زندگی ہے۔ مطلب زندگی ایک لمحہ ہے، وہ لمحہ جب میں زندہ ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں۔ ایک لمحہ ملتا ہے تو 60 سیکنڈ کا ایک منٹ بنتا ہے، اور پھر 24 گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے، اور پھر 365 دنوں کا ایک سال بن جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم تو صرف ایک لمحہ جی رہے ہیں؟ تو ایک لمحے کی زندگی کے لیے آپ کو کتنی گاڑیاں، کتنے کپڑے، کتنے پیسے، کتنا اختیار، کیا چاہیے آپ کو یار؟ ایک لمحہ۔ مجھے نہیں پتا میں واپس جا سکوں گا، پلان بہت بڑا ہے۔ میں بیگم کو آج بھی فون پہ کہہ رہا تھا بس میں آ رہا ہوں، پہلے بحرین جاؤں گا، 15 کو آ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس سرزمین سے جاؤں گا کہ نہیں، یہاں سے اتروں گا کہ نہیں اسٹیج سے۔ تو یار جس زندگی ایک لمحہ ہے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جینا کنا ہے، تو پھر جوڑنا کیوں ہے؟ کس کے لیے؟ اگر آپ کی اولاد اچھی ہے تو آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود کما لیں گے، اور اگر آپ کی اولاد بری ہے پھر بھی جوڑنے کی ضرورت نہیں، انہیں سارا جوئے چلا دینا ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا اللہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، تو پریشانی کا دی ہے یار، خوشیاں بھی تو دیتا ہے۔ تو اگر تکلیف آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ آپ سب مجھ سے وعدہ کریں، جس نے بھی گھر بنانا ہے، جس نے بھی گاڑی لینی ہے، جس نے بھی بہن کی شادی کرنی ہے، جس نے بھی وائی بی جی کی زمین لینی ہے، وہ 5 سال 10 سال 15 سال کا پلان کرے۔ میں نہیں کہتا نہ کریں، ایک پلان بنائیں، اس 15 سال میں جینا مت چھوڑیے گا، سیٹی بجانا مت چھوڑیے گا، خوش رہنا مت چھوڑیے گا۔ میں آخری بات سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک دن بابا جی اشفاق صاحب نے مجھے کہا کہ افتخار کبھی سیٹی بجائی ہو؟ میں کہا بڑا برا لگتا ہے بندہ سیٹی بجاتا ہوا۔ کہتے کبھی تو نے سڑک ایسے پار کیا کہ جان بوجھ کے گاڑی کے آگے
سے گزرے اس کی بریک لگوا دے اور وہ گاڑی سے نکل کے تجھے گالی دے. میں کہہ رہی اشفاق صاحب یہ تو بڑی بری بات ہے. اچھا کہتے کبھی تو ایسے بھاگا ہے جیسے پنڈا تھاواں تے پباں پار پنڈ دی نیانی پنڈ کی بچی ایک ایک جست میں 2 سٹیپ لیتی ہوئی بھاگتی ہے. میں کہہ رہی اشفاق صاحب یہ تو بڑی بری سی بات لگتی ہے مجھے. کہتے اچھا کاکا کبھی بھاگ کے دیکھی. میں کہا ہوگا کیا؟ کہتے کبھی دوڑ لا کے دیکھ لیں. اشفاق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے. میرے بیٹے تھوڑے سے بڑے ہو گئے. ایک دن میں اپنی 1.5 لاکھ روپے کی خیبر گاڑی جو میں نے بڑی مشکل سے لی تھی وہ اس پر میں گیا قیمہ لینے کے لیے مون مارکیٹ لاہور میں. میں نے گاڑی مین روڈ پہ سائڈ پہ کھڑی کی اور میں پیدل کیونکہ رش بہت زیادہ تھا میں دکان میں چلا گیا. قیمہ لے کے باہر نکلا. مجھے بابا جی اشفاق صاحب کی بات یاد آ گئی کہ یار کاکا کدی پنڈ دی نیانی مگر پباں پار ایک سٹیپ دے وچ 2 سٹیپ ٹپ دا کدی دوڑ لائی ہے. میں نے بھاگنا شروع کر دیا. میرے ہاتھ میں قیمہ تھا 2 کلو یا کلو اور میں نے کینچی چپل پہنی ہوئی تھی. میں نے ایسے بھاگنا شروع کر دیا. میں بھاگ کے دکھاؤں کیسے بھاگا تھا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہائے دیکھا کتنا خوش ہوئے آپ, کتنی تالیاں بجائی آپ نے. خدا کی قسم پورا چوک اسی طرح ہنس رہا تھا جس کو اردو میں کہتے ہیں کشتے زعفران ہو گیا. لوگ کہہ کے لگا رہے تھے, چکتے لگا, اوے پاگلا, اوے عمر ویگ, او چٹے والو گنجے, او فلاں. میں نے دور دیکھا تو میری بیوی اور میرے بچے گاڑی سے باہر کھڑے ہوئے اور میری بیوی کہہ رہی ہے کیا کر رہے ہیں آپ. میں گاڑی میں آگے بیٹھا, میں نے گاڑی سٹارٹ کی, گاڑی چل پڑی. آئی واز کرائنگ. میری بیوی نے پوچھا یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ میں کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتی ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں کہا مجھے بابا جی اشفاق صاحب کی بات سمجھ آ گئی ہے. کہتی وہ کیا؟ میں نے کہا ہمارا مرتبہ, ہمارا سٹیٹس, ہمارا پیسہ, ہماری خوبصورتی ہمیں بہت سارے وہ کام نہیں کرنے دیتی جن کے کرنے سے سامنے والوں کو خوشی میسر آتی ہے. آپ یقین کیجئے میں نے تو جینا ایسے ہی سیکھا ہے. میں ہاشمی صاحب کو بتا رہا تھا, پریشان ہو گئے. انہوں نے مجھے کل اپنا گھر دکھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا دل اور گھر دے رکھا ہے. دل ان کا خیر کافی زیادہ بڑا ہے, گھر بھی ان کا بہت بڑا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. میں کہا ہاشمی صاحب میں آج بھی 4 مرلے کے اپنے ابا کے 2 کمروں میں رہتا ہوں. کمالی ہو, شاعر ہو, ویلاگر ہو یا راجہ پلستر, 2 کمرے. ابے دا کار, میرے کو کار نہیں گا. مجھے کبھی پریشان دیکھا آپ نے؟ جینا سیکھیے, خوش رہنا سیکھیے. اتنی لمبی چوڑی تقریر میں نے کی ہے, آپ میں سے جو کوئی جس کے پاس اچھی نوکری ہے یہاں پہ آئے, دوڑ کے دکھایا سے مجھے یہاں آئے, بھاگے. یہ سیکھا میں نے بابا اشفاق سے, یہ سیکھا میں نے زندگی سے, یہ سیکھا ہے میں نے محبت سے. خوش رہیے, آباد رہیے. اور میں ضرور چاہوں گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ لوگ اسی طرح محبت کرتے رہے اپنے سکول سے, اور پھر جب آپ اس محبت کے صلے میں مجھے جب بھی بلائیں گے جبیل کے لیے, میں ساری زندگی فری آف کاسٹ آنے کے لیے تیار ہوں. آخر میں اپنا ایک کلام سنا کے اجازت چاہوں گا کہ کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں, کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں,
خوشی کے روز آؤ چاند تارے بانٹ لیتے ہیں. چاند تارے فری ہوتے ہیں نا, تو غریب آدمی, جب میں بھی چھوٹا تھا, کیونکہ میں بہت غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے, تو ہم بھی چاند تارے ہی بانٹا کرتے تھے. کبھی وہ غربت کا رومانس کسی اور نشست میں آپ کو ضرور سناؤں گا. غربت بڑی اچھی ہوتی ہے, مجھے بڑا پیار ہے غربت سے. کسی بھی آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. خوشی کے روز آؤ چاند تارے بانٹ لیتے ہیں. مجھے مایوس آنکھوں کی نمی اچھی نہیں لگتی, میرے کاندھے پہ سر رکھو سہارے بانٹ لیتے ہیں. میرے کاندھے پہ سر رکھو سہارے بانٹ لیتے ہیں. تمہارے درد کے قصے اگر کوئی نہیں سنتا, میرے کانوں میں سب کہہ دو خسارے بانٹ لیتے ہیں. میرے کانوں میں سب کہہ دو خسارے بانٹ لیتے ہیں. کسی کو میں سہارا دوں, کسی کو تم سہارا دو, ہمارے گرد ہیں لاکھوں بیچارے بانٹ لیتے ہیں. اور چلو اس عید پہ ہم ایک نیا سا کام کرتے ہیں. چلو اس عید پہ ہم ایک نیا سا کام کرتے ہیں. رقیبوں سے گلے مل کے چھہارے بانٹ لیتے ہیں. رقیبوں سے گلے مل کے چھہارے بانٹ لیتے ہیں. اور یہ بالکل غیر سیاسی شعر ہے. مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاستدان اچھے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم سے یہ سیاستدان اچھے ہیں. حکومت مل کے کرتے ہیں, ادارے بانٹ لیتے ہیں. حکومت مل کے کرتے ہیں, ادارے بانٹ لیتے ہیں. کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. خوشی کے روز آؤ چاند تارے بانٹ لیتے ہیں.